الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ قلم کا دوسرا رکوع جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے اس کے ہم الفاظ، اس کے افعال اور اس کے اسماء کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ ہے، جو فعل ہے، نجعلو، نجعلو کریں گے ہم، we will treat۔ اس میں جو نون ہے اس کا ترجمہ ہے ہم۔ تحکمون، حکم لگاتے ہو تم سب، یو جج۔ تدرسون، پڑھتے ہو تم، یو لرن۔ تخیرون، پسند کرتے ہو تم، یو چوز۔ سل، پوچھو، سوال کرو تم، آسک۔ یا تو، لے آؤ، لے آؤ تم۔ لیٹ دیم برنگ، یکشفو، کھولی جائے گی، ول بی انکورڈ۔ یدعون، بلائے جائیں گے وہ، دے ول بی کالڈ۔ لا یستطیعون، یستطیعون، نہیں کر سکیں گے وہ، نہیں استطاعت رکھیں گے وہ، دے ول ناٹ بی ایبل۔ ترحقو، چڑھی ہوگی، چھا رہی ہوگی، ول کور، جب ایک چیز دوسرے کو کمپلیٹ کور کر لے اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے، چھا رہی ہے۔ ترحقو، ذر، چھوڑ دو تم، لیو اٹ۔ یکذبو، جھٹلاتا ہے وہ، ڈینائز۔ نستدرجو، آہستہ آہستہ داخل کریں گے ہم۔ اس میں جو شروع میں نون ہے یہ ہم کا ترجمہ دیتا ہے، ہم آہستہ آہستہ داخل کریں گے۔ We will progressively lead۔ اس کے بعد ہے لا یعلمون، نہیں خبر ہوگی انہیں، they do not know۔ املی، ڈھیل دوں گا میں یا مہلت دوں گا میں، I will give respite۔ تسألو، مانگتے ہو تم، you ask۔ یکتبون، لکھ رہے ہیں وہ، they write۔ اصبر، صبر کرو تم، be patient۔ نادا، پکارا ہم نے، کال آؤٹ۔ تدارکا، پہنچ جاتی ہے وہ، یا کہ شامل حال ہوتی ہے، پہنچ جاتی ہے، شامل حال ہوتی ہے۔ اوورٹوک۔ نبذ، پھینک دیا جاتا ہے وہ، he would have been thrown۔ اجتبا، چن لیا اس نے، he chose۔ یکادو، ہوتے ہیں وہ، would almost۔ یزلقون، گرا دیں گے، قدم اکھاڑ دیں گے، surely make slip۔ اس کے بعد اسماء کا ذکر ہے۔ اسماء میں سے نعیم، اس کو نعمتیں بھری، چین کی زندگی، چین دینا، نعمتیں دینا، ڈیلائٹ کرنا۔ ایمان، قسمیں، عہد و پیمان، بالغۃن، پہنچنے والی، ریچنگ۔ زعیم، ضامن، رسپانسبل۔ خاشعتن، نیچی جھکی ہوئی، ہمبلڈ۔ ذلتن، ذلت، خواری، ہیومیلیشن۔ سالمون، تندرست، سلمن۔ قیدی، میری خفیہ تدبیر۔ یہ جو یا ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ میری، تو میری خفیہ تدبیر۔ مائی پلان، متین، پکی، فم۔
پختہ اس کے لیے آتا ہے یہ. مغرم مقروض قرض میں ڈوبا ہوا جو ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مغرم مقروض ڈیبٹ. مسکلون دبے ہوئے برڈنڈ. صاحب والے ساتھی. الحوت مچھلی. تو صاحب الحوت یا صاحب الحوت کیا ہو گیا؟ مچھلی والے. اور صاحب کمپینین کے لیے آتا ہے، مچھلی کے لیے فش بھی آتا ہے. مقدوم دل گٹا ہوا، غم سے بھرا ہوا، ڈسٹریسڈ. الارا میدان کے لیے آتا ہے، دا شو. مذموم الزام دیا ہوا، بلیم. ابصار بد نظر، آئیز کے لیے آتا ہے ویسے نظر کے لیے، اور اس آیا میں کیونکہ نظر بد کے لیے آیا اس لیے بد نظر. ذکر نصیحت میسج کے لیے آتا ہے. تو یہ تھے اس کے اسماء اور افعال جو ہم نے پڑھے. اب ہم اس کے ایک مضمون دیکھتے ہیں اور پھر جو ہے اس سورہ کی طرف آتے ہیں کہ اس سورہ میں کن کن چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے. تو کل ہم یہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ اس سورہ میں جو ہے وہ پہلا جو رکوع ہے اس کے مطابق ہم نے دیکھا، اس میں ایک واقعہ بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھا صحاب الجنہ والا، کہ اس میں جو ہے باغات والوں کا ذکر تھا جنہوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے کیا ہے اس سے منع کرنے کے لیے تدبیر کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چھین لی اور ان کا جو ہے وہ سارا مال و اسباب جو ہے وہ ضائع ہو گیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر کیا ہے وہ ساری چیزیں انہیں عطا کر دیں. اب یہاں آیا نمبر جو ہے وہ 34 سے 47 تک مسلسل کفار کو فرمائش کی گئی ہے کہ جس میں کہیں تو خطاب براہ راست ان سے ہے اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے دراصل تنبیہ ان کو کی گئی ہے. اس سلسلے میں جو باتیں ارشاد ہوئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی بھلائی لازماً انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جو ہے وہ نیک اعمال کیے، دنیا میں خدا ترسی کے ساتھ زندگی بسر کی. اور یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرما برداروں کا انجام وہ ہے جو مجرموں کا ہونا چاہیے. کفار کی یہ غلط فہمی قطعی بے بنیاد ہے کہ خدا ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو وہ خود اپنے لیے تجویز کرتے ہیں، یہ کفار سمجھتے تھے. حالانکہ اس کے لیے انہیں کوئی ضمانت حاصل نہیں. جن لوگوں کو دنیا میں خدا کے آگے جھکنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ اس سے انکار کرتے ہیں، قیامت کے روز وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہ کر سکیں گے اور ذلت کا انجام انہیں دیکھنا پڑے گا. قرآن کو جھٹلا کر وہ خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. انہیں جو ڈیل دی جا رہی ہے اس سے وہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس تکذیب کے باوجود جب ان پر عذاب نہیں آ رہا تو وہ صحیح راستے پر ہیں، حالانکہ وہ بے خبری میں ہلاکت کی راہ پر چلے جا رہے ہیں. ان کے پاس وصول کی مخالفت کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے، اور ان کے لیے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکذیب کی اور ان کی مخالفت کی اس کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ وہ ایک بے غرض مبلغ ہے، اپنی ذات کے لیے ان سے کچھ نہیں مانگ رہا اور وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں اس کے رسول نہ ہونے اور ان کی باتوں کے غلط ہونے کا علم حاصل ہے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک جو سختیاں بھی تبلیغ دین کے راہ میں پیش آئیں ان کو جو ہے وہ کیا ہے صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جائیں اور اس بے صبری سے بچیں جو یونس علیہ السلام کے لیے ابتلا کی موجب بنی. کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قوم کو عذاب کے لیے جو ہے وہ کہا اور جلد بازی کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں کچھ مصائب جو ہے برداشت کرنے پڑے. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا ہے صبر کریں اور اس راہ پر جو ہے وہ جو بھی مصائب اور تکالیف پریشانیاں آئیں ان کو برداشت کریں. اب یہ اس رکوع کی طرف آئیں، جس میں فرمایا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، بے شک نیک لوگوں کے لیے، متقی کے لیے، متقین کون ہوتے ہیں؟ ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، نیک اعمال کرنے والے. عند
پاس ربیم ان کے رب کے پاس جنات باغ ہیں نعیم بہت نعمتوں والے بے شمار نعمتوں والے چین کے جو ہے وہ باغات ہیں جہاں وہ رہیں گے. تو شان نزول اس کا کیا ہے؟ مشرکین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر مرنے کے بعد پھر ہم اٹھائے بھی گئے تو وہاں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے اور ہمارا درجہ بلند ہوگا جیسا کہ دنیا میں ہمیں آسائش ہے. اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں واضح فرما دیا کہ آسائش کن کے لیے ہوگی؟ جو اپنے رب کے سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، یا ایک سوال کر کے ایک حقیقت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا کہ کیا پس نجعلو ہم کر دیں گے المسلمین مسلمین کو کالمجرمین مجرموں کی طرح، تو کیا ہم ایمان والوں مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کیا ہے برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اور ان مخلص فرما برداروں کو ان معاند باغیوں پر فضیلت نہ دیں گے تو ہماری نسبت ایسا گمان جو ہے وہ کیا ہے فاسد ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون اور ایک قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ کہیں بھی فاسق کو اور یا کافر اور مسلمان کو جو ہے وہ اکٹھا نہیں کیا جائے گا. دونوں کے درجات دونوں کے جو ہے وہ معاد میں کیا ہے بہت سارا ڈفرنس ہوگا، یہ اصول بتایا. اور اگر ایسا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما لکم کیف تحکمون، ما لکم کیا ہو گیا تمہیں، کیف کیسے، تحکمون حکم لگاتے ہو. تو کیا تم کتنی جہالت میں پڑے ہو؟ یہ کیسا حکم لگا رہے ہیں کہ فرما بردار اور نافرمان جو ہے برابر ہو جائیں گے اور نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ درجات یا وہ چیزیں عطا کرے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور اس پر ان سے دلیل مانگی جا رہی ہے کہ ہم لکم کتاب فیہ، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے کہ جس میں یہ لکھا ہے تدرسون پڑھتے ہو تم جہاں سے، کہ کوئی ایسی آسمانی کتاب موجود ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی نبی لے کے آیا جس میں یہ لکھا ہے کہ مجرم اور مسلم جو ہے وہ کیا برابر ہوں گے؟ دوسرا کیا، انا لکم فیہ لما تخیرون، یا کیا بے شک تمہارے لیے اس میں وہ چیز ہے جو تم پسند کرتے ہو. خیرون خیرہ تخیرون پسند کرنے کے لیے آتا ہے، تو تمہارے لیے اس میں وہ چیز ہے جو تم پسند کرتے ہو، ایسا نہیں ہے. ام لکم ایمان علینا، یا تمہارے لیے ہم پر قسمیں ہیں بالغۃ الی یوم القیامہ جو قیامت تک جو پہنچنے والی ہیں اور جو منقطع نہ ہوں گی اس مضمون کی. یعنی اس مضمون پر کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسی قسمیں یا پختہ وعدہ یا عہد موجود ہے کہ تم جو کچھ کرتے جاؤ تمہیں جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا؟ ایسی کوئی چیز لے کے آؤ. انا لکم لما تحکمون، کہ تمہیں ملے گا جو کچھ تم دعویٰ کرتے ہو. کیا تمہارے پاس وہ قسمیں موجود ہیں کہ تمہیں وہ ملے گا جو تم دعویٰ کرتے ہو؟ ان چیزوں سے انہیں بتایا جا رہا ہے. اور ان کا وہ جو باطل ایک نظریہ تھا کہ ہم دنیا میں جو کچھ کرتے پھریں، اگر دنیا میں ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں تو آخرت میں بھی ہم جو ہے وہ سکھ و چین سے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یہ جنات نعیم صرف متقین کے لیے ہوں گی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. پھر فرمایا سلہم ایہم بذالک زعیم، سل سوال کرو پوچھو، اسی کے اندر یہ مفہوم ہے، یہ امر کا صیغہ ہے. سوال کرو تم ہم ان لوگوں سے، ان کفار سے پوچھو، ایہم کہ ان میں سے کون بذالک زعیم اس کا ضامن ہے. زعیم کس کو کہتے ہیں؟ ضامن. تو کون اس چیز کا جو ہے تم میں سے ضامن ہے کہ آخرت میں انہیں مسلمانوں سے بہتر یا ان کے برابر ملے گا؟ کوئی ضامن تمہارے پاس موجود ہے؟ ام لہم شرکاء، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں جو اس دعوے میں ان کی موافقت کریں اور ذمہ دار بنیں؟ کیا کوئی شرکاء ہیں جو اس دعوے میں تمہارے ساتھ شریک ہیں؟ جب یہ نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ فَلْيَأْتُوا، پس
چاہیے کہ لے آؤ تم بشرکائہم اپنے شریکوں کو لے آؤ، ان کانوا صادقین اگر تم کیا ہے سچے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم شرکا کو لے ہو، تو حقیقت میں وہ باطل پر ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ مذکور ہو جو وہ کہتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد وعدہ یا قسم ہے ان کے پاس، نہ ان کا کوئی ضامن ہے اور نہ ان کا کوئی موافق ہے۔ جب انسان کوئی بات کرتا ہے تو چار ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا کیا وہ کسی کتاب میں وہ چیز لکھی ہوتی ہے، انسان بطور جو ہے دلیل اس کو پیش کرتا ہے، یا جو اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے کوئی ایسا جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے، یا اس کے پاس عہد اور وعدہ ہوتا ہے، یا اس کا کوئی شریک اور موافق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مختصر انداز سے ان آیات میں چاروں چیزوں کا رد کر دیا کہ ان کے پاس ان چاروں میں سے جو دلائل ہیں کوئی بھی دلیل اس بات پر موجود نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت میں مسلمانوں سے بہتر یا ان کے برابر ہوں گے۔ تو ان سب چیزوں کی جو ہے نفی فرمائی اور ان سے ان پر دلائل جو ہے وہ طلب کیے گئے جو دلائل ان پر موجود ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد اس دن کا ایک نقشہ کھینچا گیا اور بتایا گیا کہ اس دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سجدے کا حکم ہوگا، اور وہ لوگ جو دنیا میں جو ہے وہ کیا ہے سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے آگے نہیں جھکتے، اس دن پوری کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں جھک سکیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو سجدوں کا عادی بنائیں، اپنی کمر کو جھکنے کا عادی بنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تاکہ روز معاشر جب حکم ہو تو ہماری کمر خود جو ہے وہ اس کام کے لیے جھک جائے۔ تو اب کیا فرمایا، یوم یکشف عن ساق، جس دن ایک ساق کھولی جائے گی۔ اب یہ جو ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشکل وقت آئے گا۔ تو جمہور کے نزدیک کشف ساق جو ہے شدت و صعوبت امر سے عبارت ہے کہ اس دن کیا ایک مشکل وقت آئے گا۔ جی محاورتاً استعمال ہوتا ہے یوم یکشف عن ساق، کہ جس دن جو ہے وہ کیا ہے ساق کھولی جائے گی، یعنی ایک مشکل وقت آئے گا اور وہاں ایک حکم ملے گا جو روز قیامت حساب و جزا کے لیے پیش آئے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہے۔ سلف کا یہی طریقہ ہے، وہ اس کے معنی میں کلام نہیں کرتے، یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کرتے ہیں۔ تو اس سے جو بھی مراد ہے کہ یوم یکشف عن ساق، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جو ہے ویسے ساق کس کو، پنڈلی کو کہتے ہیں کہ جس دن پنڈلی کو کھولا جائے گا۔ تو بہرحال جو ہے اس کا لفظی مطلب مراد نہیں ہے، محاورتاً مراد ہے کہ عرب والے یہ کہتے تھے کہ جب مشکل وقت آئے تو پنڈلی کو کھول لیتے تھے اور جو ہے وہ کپڑا اوپر اٹھا لیتے تھے اور ایک کام میں کود پڑتے تھے۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ مشکل گھڑی آئے گی وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور بلایا جائے گا تمہیں سجدوں کی طرف، سجدوں کی طرف جو ہے بلایا جائے گا، کیا اور سجدے کرو، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو یہ کافر جو ہے یہ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھیں گے، باوجود قدرت کے جھکنا بھی چاہیں گے لیکن وہ جھک نہیں سکیں گے۔ اور اس دن کیا ہوگا، شرم کے مارے جیسے انسان کی نظریں جھک جاتی ہیں، فرمایا خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی نظریں، ان کی نگاہیں جو ہے ساری نیچے جھک جائیں گی، ترحقہم ذلۃ اور ذلۃ، اور ان پر چھا جائے گی ذلت، ذلت ان کے اوپر پوری چھا جائے گی، ان کو گھیرے میں لے لے گی، ذلت آ جائے گی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور بے شک دنیا میں وہ قد کانوا یدعون، بلائے جاتے تھے۔ اب یہ دنیا کی بات آ رہی ہے کہ دنیا میں جب انہیں بلایا جاتا تھا الی السجود، سجدوں کی طرف، وَهُمْ صَالِمُونَ، جب وہ تندرست ہوتے تھے اور اس وقت انہیں جو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا تو اس وقت وہ سجدے نہیں کرتے تھے، اور جب اس وقت آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے ساتھ انہیں نماز اور سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، باوجود اس کے کہ سجدہ نہ کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے جو یہاں سجدے سے محروم رہے۔ تو دنیا میں انسان جس کام کی عادت ڈال لے گا آخرت میں وہ کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو جو بس ذر چھوڑ دو، نی مجھے،
تو جو اس بات کو اور کس کو وَمَن یُکَذِّبُ اور جھٹلاتا ہے بِہَٰذَا الْحَدِیث اس حدیث کو تو اسے جو ہے وہ مجھ پر چھوڑ دو. جو اس حدیث کو جھٹلاتا ہے, جو اس بات کو جھٹلاتا ہے, جو قرآن کو جھٹلاتا ہے اور اس کو جو ہے کہ میں سزا دوں گا, تم اس کو مجھ پر چھوڑ دو. اور کیسے سزا دوں گا؟ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ تو ان قریب آہستہ آہستہ داخل کریں گے ہم. سا ان قریب کے لیے آتا ہے, نستدرجو نون جو ہے یہ ہم کے لیے ہم, اور آگے کیا استدراج کسی چیز کو آہستہ آہستہ کسی دوسری چیز میں داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم آہستہ آہستہ داخل کریں گے ہم انہیں من حیثو اس حیثیت سے کہ لا یعلمون کہ وہ نہیں جانتے, تو انہیں کوئی بھی علم نہیں ہے, انہیں خبر ہی نہیں ہے, اور ہم آہستہ آہستہ انہیں اس عذاب میں اور اس چیز کی طرف جو ہے وہ داخل کر دیں گے. تو اپنے عذاب کی طرف اس طرح کے باوجود معصیت اور نافرمانیوں کی انہیں صحت و رزق سب کچھ ملتا رہے گا, وہ نافرمانی بھی کرتے جائیں گے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دے گا, صحت بھی دے گا, اور کیا انہیں عذاب کے قریب ترین کرتا جائے گا, اور یہ سرکشی ان کی بڑھتی جائے گی. وَأُمْلِي اور میں ڈھیل دیتا ہوں لَهُمْ انہیں, املی متکلم کا صیغہ ہے, میں ڈھیل دیتا ہوں انہیں. اِنَّا بے شک قیدی, قید کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو, یا ضمیر میری خفیہ تدبیر, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا قیدی کہ بے شک میری خفیہ تدبیر متین بہت پختہ اور پکی ہے. تو میرا عذاب یعنی کہ شدید ہے. تو اللہ تبارک و تعالی انسان جو ہے نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک خفیہ تدبیر جو ہے ان کفار کے لیے کر رہا ہوتا ہے, اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مال بھی مل رہا, ہمیں عزت بھی ملی ہے, کیا ہم صحیح راستے پہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ایک مہلت اور ڈھیل دیتا ہے, اور اس اپنی خفیہ تدبیر کے ذریعے ایک دن انہیں کیا ہے اس عذاب میں پکڑ لیتا ہے. ام تسألہم اجرن, یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو, یعنی یہ جو تبلیغ ہے رسالت ہے, اس رسالت پر کیا تم ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہو؟ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. فَهُمْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ, مُثْقَلُونَ کہتے ہیں بہت بوجھ والا, ثقل سے ہوتا ہے بوجھ ڈالے گئے. مغرم کہتے ہیں کہ قرض کا, تو کیا انہیں ان پر قرض کا بوجھ ڈل گیا, یعنی تم ان سے اتنا پیسہ مانگ رہے ہو کہ ان پہ بہت قرض چڑھ گیا اور وہ تمہاری بات جو نہیں مانتے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور تاوان کا ان پر ایسا بار گراں ہے جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے کہ ہم نے ان کا تاوان لینا ہے, ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں. ام عندہم الغیب, یا ان کے پاس جو ہے غیب ہے, فہم یکتبون اور وہ لکھ رہے ہیں, یعنی غیب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے, اور کیا ان کے پاس لوح محفوظ ہے اور اس سے جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اس پہ لکھا ہوا ہے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر کیا فرمایا آخر میں کہ یہ لوگ جو ہے بعد آنے والے نہیں ہیں, یہ اپنے جو ہے یہ کام جاری رکھیں گے. تو فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ, پس صبر کرو تم اپنے رب کے حکم سے. تو یہ صبر ایسی چیز ہے جو انسان کو جو ہے دنیا میں کامیاب کرتی ہے. تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو, صبر کرو. فَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, اور نہ ہو جاؤ صاحب حوت کی طرح. حوت کہتے ہیں مچھلی کو, صاحب والا, تو مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی طرح جو ہے تم نہ ہو جاؤ. اور حضرت یونس علیہ السلام کے آپ نے قوم پر تاجیل غضب میں جو ہے وہ ایسا کام کیا, تو پھر آپ کو جو ہے مچھلی والے اس لیے کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ رہے اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا. تو اس لیے یہاں فرمایا جا رہا, پہلے اس کا پورا قصہ دوسری سور میں موجود ہے. اذ نادا وہو مکظوم, جب ندا دی اس نے, نادا یہ کیا غائب کا صیغہ ہے, ندا دی اس نے, وہو اور وہ, مکظوم وہ کیا ہے بالکل دل چھوڑ بیٹھے تھے. مکظوم کہتے ہیں دل بالکل گھٹ گیا ہو, انسان دل کو چھوڑ چکا ہو. تو اس وقت جو ہے یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان جب دل کو ہار جاتا ہے اور بالکل جو ہے ایسی چیز پر پہنچ جاتا ہے, تو اس وقت جو ہے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب سچے دل سے پکارتا ہے اور اپنی جو بھی کیا ہے تھوڑی سی لغزش, کیونکہ انبیاء جو ہے وہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہوتے
بس تھوڑی جو ہے خلاف اولا کام ہو جائے تو اس پر جو ہے وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر وہی مقام جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو مچھلی کے پیٹ میں وہ غم میں تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے عذر و دعا جو ہے فرما کر اور انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر ان پر جو ہے وہ انعام کیا۔ تو اگر ایسا نہ کرتا ولولا لولا اگر نہ ہوتا کیا تدارکا کہ تدارک کرتا ہوں اس کو نعمت ایک نعمت من ربی ان کے رب کی طرف سے، تدارکا پہنچنا یعنی ان کو تدارک نہ کرتی اگر اللہ کی طرف سے ان کو نعمت نہ پہنچتی تو جب انہوں نے جو سچے دل سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے کیا نعمت عطا کی تو پھر کیا لا البتہ نبذا وہ پھینک دیا جاتا بالعراق اس کو کہتے ہیں میدان، ایک میدان میں پھینک دیے جاتے کھلے میدان میں، وہ ہوا مذموم اور اس وقت جو ہے وہ کیا انہیں جو ہے وہ ضم دیا جاتا، پھینک دیے جاتے اور الزام دیے ہوئے ہو جاتے، ضم دیے ہوئے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اس سے اپنی رحمت سے جو ہے ان چیزوں سے کیا کر دیا محفوظ کیا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور انہیں جو ہے وہ کیا ہے چن لیا۔ فجتباہ ربہ تو اسے اس کے رب نے چن لیا، فجعلہ پس کر دیا اس رب نے انہیں من الصالحین نیک لوگوں میں سے، ان کو نیک لوگوں میں سے اور فرما بردار لوگوں میں سے جو ہے وہ کر دیا اور معاف فرما دیا۔ اس کے بعد جو آخر میں یہ آیا مبارکہ ہے سورہ قلم کی، اور اگر کسی کو نظر بد ہوتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے تو اس سورہ قلم کو جو ہے وہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے، اور بعض ایسے عجیب و غریب ٹوٹکے بھی لوگ کرتے ہیں، ان ٹوٹکوں سے بچنا چاہیے اور اس سورہ کو جو ہے کیا انسان دم کرے اور اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے جو ہے محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں کیا فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر ارادہ کریں وہ جنہوں نے کفر کیا لا یزلکونکا بِأَبْصَارِهِمْ کہ گرا دیں وہ آپ کو اپنی بد نظر لگا کر، یعنی اپنی نظر بد لگا کر آپ کو گرا دے تو لما جب سمعوا الذکر تو جب وہ قرآن سنتے ہیں تو وَيَقُولُونَ وہ کیا کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ کہ بے شک یہ ضرور عقل سے دور ہے، مجنون ہے، یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ کے بارے میں کفار کہتے تھے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اور نہیں ہے وہ یعنی یہ جو نصیحت ہے یہ جو قرآن ہے الا ذکر مگر نصیحت ہے للعالمین تمام جہانوں کے لیے کیا ہے یہ نصیحت ہے۔ اب اس میں کیا ہے بغض اور عداوت کی نگاہوں سے گور گور کر دیکھتے ہیں، ان کی یہ عادت تھی بغض اور عداوت سے۔ شان نزول کیا ہے منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شرح آفاق تھے اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے اور جس چیز کو انہوں نے گزن پہنچانے کے ارادے سے دیکھا دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے۔ کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائیں تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا نہ ایسی دلیلیں دیکھیں، اور ان کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا، لیکن ان کی یہ تمام جدوجہد کبھی مثل ان کے اور مقاعد کے جو رات دن وہ کرتے رہے تھے بیکار گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ اور یہ آیا نازل ہوئی تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت دم پڑھ کر دم کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور وہ کیا ہے برائے حسد و اناد اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب آپ کو قرآن کریم پڑھتے دیکھتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے نعوذ باللہ مجنون ہے۔ تو یعنی قرآن شریف یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کیا ہے ذکر ہے، نصیحت ہے للعالمین تمام عالموں کے لیے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت جو بنا کے اور ذکر بنا کے جو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا جو کچھ سیکھا اس کو دیر تک یاد رکھنے کی جو توفیق عطا فرمائے۔ کچھ الفاظ کے معنی جو ہے وہ دیکھ لیں، جیسے ذہین لفظ استعمال ہوا کلام عرب میں، ذہین اس شخص کو کہتے ہیں جو کفیل یا ضامن ہو، کفیل کے لیے بھی آتا ہے
ضامن کے لیے بھی جو ہے کیا ہے یہ استعمال ہوتا ہے، اور کسی کا بھی ضامن بن جائے اس کے لیے بھی کیا ہے یہ کفیل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ کچھ محاورے استعمال ہوئے جو میں نے آپ کو درمیان میں بتا دیے، جیسے ایک تھا یوم یکشف عن ساکن، اب اس کا بمحاورہ ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو کیا ہے یہ ایک سمجھ لیں متشابہات میں سے شمار ہوتی ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ اسی طرح لیں گے کہ اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ مشکل وقت کے لیے جو ہے اس لفظ کو بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ہماری تعالیٰ حاضرین مجلس میں جو بھی موجود ہیں ان کی ذہن میں دل میں جو جائز خواہش آرزو جو دعا ہے پروردگار کو بہتر جانتا ہے اس کو قبول و منظور فرما لے۔ یا باری تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو وسیع فرما دے، یا باری تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو جو ہے وہ اور پختہ فرما دے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، یا باری تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ روز معاشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے، اور قیامت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔